قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ کو خیریت سے بھی رکھے۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں احکام قرآن، اور آیات احکام جو ہیں، احکام کی جو آیات ہیں وہ ہمارے پیش نظر ہوتی ہیں۔ سورہ مدثر پر 2 پروگرام ہم نے پچھلے کیے، اور آج جو ہے سورہ قیامہ کی چند آیات مبارکہ ہمارے پیش نظر ہیں۔ آیت نمبر 16 سے 21 تک۔ ناظرین کرام، لفظ قیامت کے نام سے ظاہر ہے کہ قیامت ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ پورا ایک وسیع مفہوم ہے۔ بہت ساری چیزیں مل کر جب سامنے آتی ہیں تو قیامت کا دن کہلاتا ہے۔ یوم جزا، لوگوں کا جو ہے وہ مواخذے پر پیش ہونا، قبروں سے نکلنا، زندہ ہونا، جسموں کے ساتھ زندہ ہونا، اور پھر حساب ہونا، پھر میزان ہونا، پل صراط، شفاعت، تو بہت سارے امور ہیں جن کو ملا کر قیامت کہتے ہیں۔ اور کچھ امور تو وہ ہیں کہ جس میں ہم تفصیل پر بات کرتے ہیں، جس میں ہم مزید جزیات پر اور اس کے احوال اور کیفیات پر بات کرتے ہیں۔ لیکن کفار جو ہیں ان کے تعلق سے پہلا جو اسٹیپ ہے، جب قیامت کا ذکر کیا جائے گا اور قیامت کا نام لیا جائے گا، تو وہ ہے مر کر زندہ ہونا۔ یہی تو وہ مرحلہ ہے کہ جس کا وہ انکار کیا کرتے تھے مشرکین مکہ، کہ نہیں، مرنے کے بعد زندگی کیسے ہو سکتی ہے، کیسے ممکن ہے، ہڈیاں ہو جائیں گی، ہڈیاں مٹی بن جائیں گی، پھر زندگی کیسے آ سکتی ہے۔ تو قرآن پاک نے جہاں مختلف مقامات پر، بلا شبہ درجنوں مقامات پر موت یعنی حیات بعد موت کو بیان کیا، سماع موتا کو بیان کیا، آخرت کی زندگی کو بیان کیا، برزخ کی زندگی کو بیان کیا، اور زیادہ تر تو آخرت کی زندگی کو بیان کیا۔ قبروں یعنی جب سور پھونکا جائے گا اور قیامت قائم ہوگی، اس مرحلے کو بیان کیا۔ تو جہاں دیگر مقامات پر یہ موضوع مقرر موجود ہے، مسلسل موجود ہے، کنٹینیوٹی ہے اس موضوع کی، تو وہاں ایک پوری صورت جو ہے سورہ قیامہ صورت میں بھی ہمارے پیش نظر ہے۔ چونکہ اس جو پہلی آیت مبارکہ ہے صورت کی، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اس بنا پر جو ہے وہ چونکہ قیامت کا ذکر شروع میں آیا ہے، اس صورت مبارکہ کا جو نام ہے سورہ قیامہ پڑا۔ تو چونکہ مشرکین مکہ قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، شدت سے انکار کرتے تھے، اور اس صورت میں قیامت کے وقوع کے دلائل کو بیان کیا گیا، شبہات کا ازالہ کیا گیا۔ جو مضامین ہیں صورت مبارکہ کے، یعنی دین ایمان کے مبادیات بیان کیے گئے ہیں، مرنے کے بعد اٹھنے، جزا اور سزا کے معاملات، انسان کی تخلیق کی ابتدا کا ذکر موجود ہے، اور آیت نمبر 7 سے 15 تک علامات قیامت کا ذکر فرمایا گیا، چاند کا بے نور ہو جانا، سورج چاند کا جمع کر دیا جانا۔ 16 سے 19 میں وحی کے دوران جو کیفیات ہوتی تھیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا گیا، اور یہی موضوع جو ہے نا آج ہمارے پیش نظر ہے، اس کی تفصیل میں بیان کروں گا۔ آیت نمبر 20 سے 25 میں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی محبت کی مذمت بیان کی گئی، اور بتایا گیا کہ بعض انسان نیک فطرت ہیں جن کے چہرے ایمان کے انوار سے منور رہتے ہیں، بعض انسان بد فطرت ہیں جن کے چہرے سیاہ اور مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 26 سے جو 35 ہے، اس میں موت اور موت کے وقت جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے اس کو بیان کیا گیا کہ کیسی تنگی اور سختی ہوتی ہے،
آیت نمبر 36 سے 40 تک حشر اور معاد جسمانی یعنی جسمانی طور پر جو اٹھا جانا ہے اس کے دلائل بیان کیے گئے کہ بتایا گیا کہ دوسری بار پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اس پر قادر ہے کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ مار کر دوبارہ پیدا کر دے، وہ بھی عدم سے وجود تھا اور یہ بھی عدم سے وجود ہے۔ تو یہ جنرلی مشتملات ہیں، اور جو آیات مبارکہ ہمارے پیش نظر ہیں آیت نمبر 16 سے 21 تک، آئیے ان کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں، پھر اس کی تفسیر سنیں گے۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو، بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمے ہے۔ تو جب ہم اسے پڑھ چکے اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو، پھر بے شک اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر فرمانا ہمارے ذمے ہے۔ کوئی نہیں بلکہ اے کافروں تم پاؤں تلے کی دوست رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑے بیٹھے ہو۔ ناظرین کرام، بڑی معرفت والی آیات مبارکہ ہیں، بڑی معرفت کا خزانہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بیان کر رہی ہیں، جو آپ کا اللہ سے تعلق ہے، جو محبت ہے، جو اللہ کے ہاں آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، اس کو بھی بیان کر رہی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے جو خزانے ہیں، یہ آیات مبارکہ اس کو بھی بیان کر رہی ہیں۔ یہ چند آیات نہیں ہیں، یہ معرفت کے خزانے ہیں، علوم کے دریا ہیں۔ جتنا زیادہ ڈوبتے چلے جائیں کنارہ نہ ملے، ایسا سیلان ہے ان آیات مبارکہ کے موضوعات میں، اور ایسا تنوع اور تسلسل ہے ان آیات مبارکہ سے حاصل ہونے والے موتیوں سے۔ ناظرین کرام، فرمایا گیا لا تحرک به لسانک، اے محبوب علیہ السلام، جب جبریل امین آتے ہیں، وہی لے کر آتے ہیں، وہ قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، آپ کا جو شوق ہے اور آپ کی جو محبت ہے قرآن سے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہاں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ فوراً جو ہے اپنی زبان سے اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تاکہ یاد ہو جائے، تاکہ یہ دل و دماغ سے نہ نکل جائے۔ اس خوف سے اور اس بات کے ڈر سے وہاں وہ پڑھ رہے ہیں اور یہاں حضور، یعنی وہاں وہ پڑھ رہے ہیں، ابھی جاری ہے، ابھی پورا نہیں ہوا کلام، اور یہاں حضور جو ہیں اپنی لسان مبارک، زبان مبارک ہلا کر، یعنی زبان سے پڑھا جاتا ہے نا، ایک ہوتا سوچنا، ایک ہوتا پڑھنا، پڑھنے کے لیے زبان اپنے مخرج پر آتی ہے تو پھر جا کر ادائیگی ہوتی ہے۔ تو حضور اکرم علیہ السلام سن بھی رہے ہوتے تھے، پڑھ بھی رہے ہوتے تھے، اور شوق اور محبت کا عالم ہوتا تھا۔ فرمایا گیا اے محبوب لا تحرک به لسانک، آپ اطمینان رکھیے، آپ اس شوق میں آگے نہ بڑھیے، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیے کہ کہیں قرآن بھول نہ جائے مجھ سے۔ یہ جو وحی آئی ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، کہ بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمے ہے۔ یہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا، یہ قرآن محفوظ رہے گا، آپ کے سینے میں بھی محفوظ رہے گا، آپ کے دل و دماغ میں بھی محفوظ رہے گا، یہ محفوظ رہے گا۔ آپ مشقت نہ اٹھائیں، آپ جبریل امین آتے ہیں تو انہیں سن لیں، آپ کو یاد رہے گا،
بھولے گا نہیں۔ فرمایا گیا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم قرآن پڑھیں، پڑھنے والے تو جبریل امین ہیں، لیکن چونکہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے قاصد ہیں، نمائندے ہیں، تو اصل تو اللہ کا بھیجا ہوا وہ پڑھ کر سناتے ہیں، تو وہ حضور کے استاد نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم قرآن پڑھیں تو جو پڑھا گیا ہے آپ اس کی اتباع کیجئے۔ اس کی اتباع ایک ہی ہے کہ اس کو پڑھیے، اس کو یاد رکھیے، اس پر عمل کیجئے، تو آپ پر قرآن پڑھا جائے گا، آپ کا کام اس کی اتباع کرنا ہے۔ ثم انا علینا بیانہ، یہ جو کلام آپ پر نازل ہوتا ہے محبوب، اب میں ترجمہ نہیں بیان کر رہا، ایک پوری تشریح کے ساتھ الفاظ بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ پر قرآن نازل ہوتا ہے یہ محض الفاظ نہیں ہیں، یعنی اصل تو الفاظ ہے نا، بنیاد تو الفاظ ہیں۔ ما یتلفظ بہ الانسان، انسان جس چیز کا تلفظ کرتا ہے اسے الفاظ کہتے ہیں، اور یہ تو بامعنی الفاظ ہیں۔ تو اے محبوب علیہ السلام، یہ محض الفاظ نہیں ہیں، ان میں اسرار چھپے ہوئے ہیں، معانی چھپے ہوئے ہیں، حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، ان کے اندر تو کون کون سے معرفت کے خزانے ہیں۔ انا علینا بیانہ، اور ہم آپ پر یہ سب خزانے کھولیں گے۔ تو جبریل امین تو الفاظ لے کر آئے ہیں، وہی لے کر آنا ان کا کام ہے، لیکن وہ جو اسرار ہیں، وہ جو خزانے ہیں، وہ جو معانی ہیں، وہ جو معرفت ہے اس کے ذریعے، وہ جو شرح صدر ہے اس کے بعد، اب وہ بغیر کسی واسطے کے ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معنی بھی بیان کرتے ہیں، اس کے مفاہیم بھی بیان کرتے ہیں، اس کی تشریح بھی کرتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ لفظ بیان جو ہے وہ اصول فقہ میں پوری ایک اصطلاح ہے۔ 5 بیانات مشہور ہیں، اس پر میں بات کروں گا تھوڑی دیر میں۔ تو کیا ہے کہ مثال کے طور پر قرآن پاک نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھیے۔ اب یہاں اجمال ہے، یہاں ڈیٹیل نہیں ہے، تفصیل نہیں ہے، یہاں ایک حکم دیا گیا ہے بس۔ لیکن جبریل امین آتے ہیں اور فجر کے وقت، فجر کی نماز ایک دن اول وقت میں پڑھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ فجر کا اول وقت ہے، ایک دن آخری وقت میں پڑھاتے ہیں کہ یہ آخری وقت ہے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ ساری نمازیں یوں آ کر پڑھاتے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی نماز کی تفصیل بیان کی گئی، اور نماز کا طریقہ بیان کیا گیا، نماز کی شرائط بیان کی گئیں، اور نماز کے اوقات بیان کیے گئے۔ تو قرآن کا ایک حکم آتا ہے لیکن اس کی تفصیل، اس کا بیان وہ بھی آتا ہے۔ تو یوں قرآن کو کھولنا، اس کی تفصیل بیان کرنا، اور اس کے معنی اور مفاہیم سے آپ کو آگاہی دینا، اے محبوب ثم انا علینا بیانہ، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ فرمایا گیا کلا بل تحبون العاجلہ، اے کفار تم پاؤں تلے کی دوست رکھتے ہو، وتذرون الآخرہ، آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔
ناظرین کرام، یہ جو آیات مبارکہ ہیں، تو جو پہلی آیت کو ہم لیتے ہیں سب سے پہلے، تو اب ہم تفصیل میں جا رہے ہیں. لا تحرک به لسانک، اپنی زبان کو آپ حرکت دینا شروع کرتے ہیں. جیسے جبریل آتے ہیں وہ سننا شروع کرتے ہیں اور آپ یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. لتعجل به، تاکہ آپ کو جلدی جلدی یاد ہو جائے، آپ مشقت نہ کیجیے. تو بہت ساری کیفیتیں ہوتی ہیں. ایک کیفیت ہوتی ہے شوق کی کیفیت. کسی کو کہا جائے، اور ویسے تو لوگ جاتے ہیں، مدینہ منورہ جاتے ہیں، خانہ کعبہ جاتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اسباب ہی نہیں ہوتے، اور کوئی ایسے بندے کو کہہ دے کہ بھئی تیاری کرو میں تمہیں بھجوا رہا ہوں، اللہ اکبر، اس بندے کے شوق کا کیا عالم ہوگا. وہ تو جب تک چلا نہیں جاتا روز پہنچ رہا ہوگا. بس وہ اس کے تصورات میں خانہ کعبہ، مسجد نبوی، طواف، سعی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری، ریاض الجنہ، مسجد نبوی، مدینہ منورہ کے نظارے، تو مدینہ 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 اس کے دل و دماغ میں تو فوری شروع ہو جائے گا. یہ ہوتا ہے شوق. شوق تو ایک بے قراری وہ ہوتی ہے جو شوق کی وجہ سے ہوتی ہے. اور شوق تو محبوب چیز ہے، محمود چیز ہے، بری چیز نہیں ہے. ہے نا، ایک گھر میں دو فرد رہتے ہیں، دو بچے ہیں، ایک کتاب کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا، ایک وہ جب فرصت ملتی ہے کتاب لے کے بیٹھ جاتا ہے، بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ جو فوراً کتاب لے کے بیٹھتا ہے اس کو شوق ہے، اس کا میلان ہے، اس کی رغبت ہے. رغبت سے اوپر کا درجہ ہے شوق. تو یہ جو کیفیت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ مقام مدح والی کیفیت ہے کہ آپ کا شوق ہے قرآن سے، محبت ہے آپ کی. ایک چیز ہوتی ہے جلد بازی، وہ مذموم چیز ہے، وہ غافلوں میں ہوتی ہے، وہ غافلوں کا شیوا ہے. یہاں تو شوق کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا. لیکن ان کا شوق تھا کہ ختم نہیں ہو رہا تھا. بارگاہ خداوندی میں ملتجی ہیں، مولا مجھے دیکھنا ہے. اور پھر ایک تجلی جب پڑی، اس تجلی کی تاب نہ لا پائے اور بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. لیکن جو ان کا تقاضا تھا، تقاضا، وہ تقاضائے شوق تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک نے بیان کیا کہ جب فرشتے عذاب دینے جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی امت کو، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ملتجی ہوتے ہیں، دعا گو ہوتے ہیں، مولا کریم بخشتے. حضرت لوط علیہ السلام کا تھا غالباً، ان کی قوم کو عذاب دینے کے لیے جب فرشتے جا رہے ہیں تو انہیں معلوم ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ کرتے ہیں. اب قرآن نے وہاں آپ کی جو کیفیت بیان کی، وہاں یہ کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام جھگڑ رہے ہیں اللہ سے. یہ شوق تھا، یہ ایک تڑپ تھی، یہ ایک بے قراری تھی، یہ محبت کی بے قراری تھی، یہ رحم کی بے قراری تھی کہ جو اللہ کے بندے ہیں انہیں عذاب نہ پہنچے. تو یہ مدح والی بے قراری تھی، عمدہ بے قراری تھی. تو بے قراریاں بہت ساری ہوتی ہیں، بے صبری میں بھی بے قراری ہوتی ہے، لیکن وہ قابل مذمت ہوتی ہے. ایک آدمی بے چین ہے، بعض اوقات دیکھا نا لائن لگی ہوتی ہے، کبھی یہاں کے گھستا ہے، کبھی یہاں کے گھستا ہے، کبھی یوں، گاڑی لیٹ ہو جائے، ٹرین لیٹ ہو جائے، لیٹ ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. وہ بھی ایک بے قراری ہے، وہ بے صبری والی بے قراری ہے.
اور ایک شوق والی بے قراری ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ آقا آپ کی شریعت میں سجدہ جائز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، تو آپ کی شریعت میں تو تعظیم کا سجدہ جائز نہیں۔ لیکن جب میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں جب حاضری دینے کا قصد کرتا ہوں، قریب ہوتا ہوں، تو پیش نظر وہ نو بہار، تو میں تصورات کی دنیا میں سوچتا ہوں میں اور اس بارگاہ میں اسے تو سجدہ کرنا چاہیے، نہیں لیکن نہیں کرتا، شریعت میں جائز نہیں۔ روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ دل چاہتا ہے کہ سجدہ کروں لیکن شریعت روکتی ہے، تو وہ ایک بے قراری کی کیفیت ہے۔ بعض اوقات انسان محبت کے اندر اتنا بے قرار ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں، اس کے رسول کی محبت میں۔ مدینہ منورہ سے واپسی کسی کی ہوتی ہے تو شاخ پر گریہ تاری ہوتی ہے، جی چاہ رہا ہوتا ہے بس دیواروں میں سر ماروں، لیکن وہ اپنے آپ کو روکتا ہے، نہیں، شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں بھی حدود و قیود ہیں۔ تو بے قراری کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کیا فرماتے ہیں، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، جبریل امین وہی نہیں جب آ رہی تو وہ بھی بے قرار ہیں کہ اس بہانے حضور کی بارگاہ میں حاضری ملتی تھی۔ یہی تو وہ شرف ہے جس نے ان کو فرشتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں آ کر قرآن پیش کرنا کتنا بڑا شرف انہیں حاصل ہوا۔ تو جب وہ مرحلہ آیا کہ وہی کچھ عرصے کے لیے موقوف ہوئی، تو شاعر جو ہیں حضرت جبریل امین کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں جو ترجمہ کرنا ہے، یہاں جو مفہوم بیان کرنا ہے، یہاں جو تفسیر بیان کرنی ہے، وہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر کرنی ہے، وہ نہیں کرنی کہ جو آپ کی شان کے لائق نہ ہو۔ اور یہ تفسیر بھی ریالٹی کے مطابق ہے۔ آپ کی جو بے قراری تھی وہ قرآن کی محبت کی وجہ سے تھی، قرآن کی حفاظت کی وجہ سے تھی، قرآن سے لگاؤ کی وجہ سے تھی، قرآن سے استفادہ کی وجہ سے تھی۔ تو اللہ نے اطمینان دلا دیا، انا علینا جمعہ و قرآنہ، کہ اے محبوب علیہ السلام، جو قرآن پاک ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ تو ناظرین کرام، اب یہاں سے ایک نیا موضوع جو ہے وہ نکلتا ہے، اور وہ موضوع یہ ہے قرآن پاک عہد رسالت میں فزیکل طور پر کس شیپ میں تھا، اور پھر عہد صدیق اکبر میں کس شیپ میں تھا، اور پھر عہد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کس شیپ میں تھا۔ تو ایک پوری ڈیٹیل اس کی نکلتی ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں حضور علیہ السلام نے قرآن کا پورا بیان فرما دیا تھا، ترتیب بیان فرما دی تھی۔ یعنی جو قرآن پاک نازل ہوا ہے اس کی ترتیب الگ ہے، جو آیت قرآن میں لکھی ہوئی ہے اس کی ترتیب الگ ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں، تو وہ آخری آیات جو ہیں وہ نبی، ایک آیت تو ایسی ہے جس پر متفق ہیں مفسرین کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری سے اتنے گھنٹے پہلے نازل ہوئی ہے، لیکن وہ لکھی ہوئی ہے سورہ بقرہ میں جو کہ دوسری صورت ہے۔ تو نازل ہونا اور ہے، اور قرآن میں وہ کس جگہ رکھی ہوئی ہے یہ اور ہے۔
تو یہ بھی بطور وحی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے نہیں، اللہ ہی کے حکم سے کہ یہ آیت یہاں آئے گی، وہاں اس کو ترتیب دے دیا تھا، صورتیں ترتیب دے دی گئی تھیں، صورتوں کے نام، صورتیں جو ہیں وہ کون سے پہلے آئیں گی کون سے بعد میں آئیں گی یہ بیان کر دیا گیا تھا۔ تو قرآن پاک جو ہے وہ کوئی صورت جو ہے پتھروں پر لکھی ہوئی تھی، کوئی جو ہے وہ ہڈیاں جو ہوتی ہیں صاف پاک ہڈیاں ان پر کتابت تھی۔ قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں لکھا ہوا تھا، لیکن کیا تھا کہ پوری ایک کتاب کی بائنڈنگ نہیں تھی، کتاب کی بائنڈنگ نہیں تھی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ مسلمہ کذاب سے جنگ کرتے ہوئے ڈھیر صحابہ حفاظ صحابہ شہید ہو گئے، تو ایک سینوں میں بھی تو قرآن تھا نا، تو خدشہ لاحق ہوا کہ یہ جو بکھری ہوئی چیزیں ہیں یہ بکھر نہ جائیں، تو انہوں نے جو ہے وہ قرآن کریم فرقان حمید کو جمع کرنے کا کام کیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک اور کام ہوا، وہ یہ ہوا کہ ایک ہوتا ہے پروننسیشن، قرآن پاک کا تلفظ۔ جیسے آج کوئی انگریزی بولتا ہے تو جو امریکن لہجہ ہے اور برٹش لہجہ ہے اور آسٹریلوی لہجہ ہے ان کے درمیان فرق پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ الفاظ کے لکھنے کا بھی فرق آ جاتا ہے کہیں کہیں۔ ایک لفظ جو ہے وہ ایک لفظ کو کسی اور الفابیٹ سے لکھتے ہیں اور دوسرے کسی اور سے لکھتے ہیں، یہاں تک کا بھی فرق موجود ہے۔ تو مختلف لہجے تھے، جب قرآن نازل ہوا تو مختلف لہجے تھے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روا رکھا تھا کہ جو عرب ہیں وہ اپنے اپنے لہجے میں قرآن پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک تو ان لہجوں کی وجہ سے تلفظ کا فرق تھا، اور معنی میں تو کوئی خرابی نہیں آ رہی تھی، لیکن تلفظ کا فرق آ جاتا تھا، ایک اس تلفظ سے پڑھتا تھا دوسرا اس تلفظ سے پڑھتا تھا۔ اچھا، پھر کیا تھا کہ بعض الفاظوں کے لکھنے میں الفابیٹ کا ہی فرق آ جاتا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ چونکہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دین اسلام فارس کی سرحدوں تک پہنچ چکا تھا، بیت المقدس فتح ہو چکا تھا، ملک شام مسلمان پہنچ چکے تھے، وہاں خلافت قائم ہو چکی تھی۔ تو چونکہ اب نئے نئے قبائل تھے اور خود عجمی جو ہیں وہ بھی اسلام قبول کر رہے تھے، یعنی ایک طرف یہاں فارس کے معاملات تھے، دوسری طرف جو رومیوں کے شہر تھے وہ بھی داخل اسلام ہو رہے تھے۔ تو جو عجمی لوگ ہیں جو عربی نہیں تھے ان کے لیے تو بڑی دقت کی بات تھی، اتنے سارے لہجے، کوئی اس لہجے میں قرآن پڑھتا ہے تو کوئی اس لہجے میں پڑھتا ہے تو کوئی اس لہجے میں پڑھتا ہے، پھر ہر لہجے والوں کا بعض الفاظوں میں رسم الخط میں بھی اختلاف اور الفابیٹک اختلاف بھی موجود تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا، عظیم کام لیا، کہ انہوں نے قرآن پاک جو جمع تھا پہلے سے، قرآن پاک جو پہلے سے مرتب تھا، جو صحیفے کی صورت میں تھا، اب انہوں نے تمام جو لغات تھیں وہ ہٹا دیں، جو لغت قریش تھی اس پر صحیفہ مرتب کیا، اس پر جو ہے نا وہ جو رسم عثمانی جو کہا جاتا ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آج کل کمپیوٹر میں خط ملتے ہیں یہ اس سے مراد اس طرح کے فونٹ ہیں، فونٹ مراد نہیں یہاں پر، یہاں مراد یہ ہے کہ قریش جس لفظ کو جس طرح لکھتے تھے، اس کی مثالیں موجود ہیں کتابوں میں کہ بعض ایک لفظ کے لکھنے میں دوسرا لفظ استعمال کرتے تھے، بعض کوئی اور کرتے تھے، تو انہوں نے ایک ہی لغت پر قرآن پاک کو مرتب کیا، اور جو باقی نسخے تھے وہ باقی نسخے
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے منگوا لیے کہ باقی نسخے دے دیے جائیں. یہ ایک تنوع تھا، ایک عمدہ چیز تھی، اس کا حسن کمال بلا شبہ تھا. لیکن جب کسی چیز کی بہتری کے ہوتے ہوئے اس سے ایک لوگوں کے اندر فساد کا بھی اندیشہ تھا کہ وہ کیا سمجھیں گے، کیا کریں گے، تو آپ نے تمام کے تمام لہجے متروک کروا دیے. صرف ایک لہجہ باقی رہا، ایک رسم الخط باقی رہا. اس لیے مصحف عثمانی جو ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے اور اپنی ایک اس کی خوبی موجود ہے. جو مصحف عثمانی ہے یہ ترکی میں رکھا ہوا ہے، جو آپ کا اپنا ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، اور اس پر جو ہے آپ کا جب آپ شہید ہوئے تو اس وقت آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، تو آپ کے جسم اطہر سے جو خون نکلا وہ خون مصحف شریف پر بھی لگا. چونکہ شہید کا خون پاک ہوتا ہے تو وہ خون ہٹایا نہیں گیا، وہ آج بھی وہی صفحات کھلے ہوئے ہیں. تو یہ مصحف شریف ٹاپ کاپی میوزیم ہے استنبول میں. میری حاضری ہوئی ہے وہاں پر. بڑے پیارے تبرکات وہاں رکھے ہوئے ہیں، بہت پیارے تبرکات. تو یہ مصحف شریف وہاں رکھا ہے، اور اس کی ایک کاپی جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ایک میوزیم ہے، حدیبیہ کے مقام پر ایک میوزیم ہے. بڑی اچھی چیزیں اس میں بھی، خاص طور پر خانہ کعبہ سے متعلق، آب زمزم سے متعلق بہت پرانی چیزیں بھی ہیں. پتھر موجود ہیں، مختلف تختیاں موجود ہیں. تو اس کی ایک کاپی وہاں بھی موجود ہے، تو وہاں بھی میں نے اس کاپی کی بھی زیارت کی ہے. تو ناظرین اکرام، قرآن پاک کا جو وعدہ ہے وہ وعدہ کیسے ظاہر ہوا کہ کتنی کتابیں آئیں، کہاں سے کہاں گئیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو کتابیں متداول ہیں، پڑھی جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، بولی جاتی ہیں، اس میں بھی لفظوں کا اختلاف موجود ہے. ایک مخطوطہ نقل ہوتا ہے اور جناب ایک کے اندر ایک بات ہے، دوسرے کے اندر دوسری نہیں ہے. لیکن قرآن پاک کو آپ دیکھیے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. یہ کتابی صورت میں بھی محفوظ ہے. جس لغت پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے رکھا اسی لغت پر موجود ہے. یہ سینوں میں بھی موجود ہے. اس کے پڑھے جانے کا اللہ نے وعدہ لیا. یہ پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے. تو اس کی جو حفاظت ہے جب اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے تو یہ باقی رہے گا، کوئی اسے بگاڑ نہیں سکتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب فلاں نے قرآن بگاڑ کے چھاپ دیا، فلاں نے بگاڑ کے چھاپ دیا. حفاظت کے ذمے کا کیا مطلب ہے؟ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا چھاپنا عیاں ہو گیا نا، سب کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے یہ کام کیا، یہ حرکت کی. قرآن وہ نہیں ہے جو انہوں نے چھاپا. قرآن وہ ہے جو لاکھوں مسلمانوں کے سینے میں ہے، کروڑوں مسلمانوں کے گھروں میں موجود ہے، مصحف میں موجود ہیں، ان کے مطالعے میں موجود ہیں. ہمارا بچہ جو ہے وہ قرآن سے اپنی پڑھائی کا آغاز کرتا ہے. اس کی رسم بسم اللہ ہوتی ہے. وہ بولنا مشکل سے سیکھا ہوتا ہے. بسم اللہ کے ذریعے جو ہے وہ قرآن خوانی کا آغاز کرتا ہے، قاعدہ پڑھتا ہے، پھر قرآن پڑھتا ہے. تو اے میرے پیارے مسلمانوں، قرآن سے دور مت ہونا. قرآن پاک بڑی عظیم کتاب ہے. اگر کسی کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تو مکتبۃ المدینہ نے ڈیجیٹل قرآن پیش کیا ہے، جس پر آپ رکھیں گے، قلم رکھیں گے تو وہ تلاوت شروع ہو جائے گی. اس سے آپ سیکھ بھی سکتے ہیں. کسی بھی لینگویج کے سیکھنے کے لیے، جیسے کوئی انگریزی سیکھ رہا ہے، لوگ بولتے ہیں جی آپ لسننگ پاور بڑھائیں. تو بعض اوقات چیز زبان پر اس لیے جاری نہیں ہو رہی ہوتی کہ وہ ہماری سماعت میں اجنبی ہوتی ہے. تو جب اس کو مسلسل سنا جاتا ہے تو لسننگ پاور بڑھ جاتی. لسننگ پاور جب بڑھ جاتی ہے تو لا محالہ جو ہے وہ اسپیکنگ پاور آ جاتی ہے. تو قرآن پاک سنیں تو سننے سے وہ پاور بھی آ جائے گی. تو قرآن پاک سے دور نہ ہوں کبھی بھی. اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک سے دور نہ کریں. دعوت اسلامی کے تحت فیضان آن لائن اکیڈمی ہے، دنیا بھر میں یہ سہولت فراہم کرتی ہے کہ وچ ٹائم یو نیڈ، آپ جس ٹائم بھی چاہتے ہیں آپ
بتائیں کہ میرے بچے نے اس ٹائم قرآن پڑھنا ہے. ٹویٹر از آن لائن، ٹویٹر کو آپ آن لائن پائیں گے. ظاہر بات ٹائم دیا جائے گا تو اس ٹائم استاد بھی میسر ہوگا. بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے نکات ہیں. موضوع میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ موضوعات کا خزانہ ہے اور ایک سیلان ہے اور ایک یوں کہیے کہ بہت طویل موضوع ہے، لیکن چند منٹ رہ گئے ہیں تو میں خلاصے کی طرف آ رہا ہوں. چونکہ ہمارا جو پروگرام ہے اس کا اصل موضوع ہے آیات احکام، جو فقہی مسائل بنیاد ہیں، جن آیات سے وہ ماخوذ ہیں، جو آیات بنیاد ہیں فقہی مسائل کی، تو وہ آیات لے کر ہم تفسیر بیان کرتے ہیں. تو ان آیات میں جو یہ آیت مبارکہ ہے ثم ان علینا بیانہ، تو یہ جو بیانہ والے جو آیت ہے، آیت نمبر 19 سورہ قیامہ کی، تو یہ ایک پورا جہان ہے. یعنی ہاؤ کین وی لرن قرآن، اور یہ تو ایک موضوع ہے نا. اس کے بعد پڑھنا ہے، پہلا اسٹیپ تو پڑھنا ہے. اب جو اس کا ایک اعلیٰ اسٹیپ ہے وہ ہے کہ مجتہدین نے قرآن سے مسائل کا استنباط کیا. تو جیسے میں نے انگریزی کی مثال دی کہ آپ انگریزی بولنا چاہتے ہیں تو محض لسننگ سے انگریزی نہیں آتی، اس کے لیے کچھ قاعدے بھی ہوتے ہیں کہ جناب یہاں از لگانا ہے، یہاں آر لگانا ہے، یہاں پاس لگانا ہے، وڈ شوڈ، اور جناب یہاں ول لگانا ہے. تو کچھ قواعد بھی ہوتے ہیں. تو مجتہدین اکرام نے جو قرآن سے مسائل کا استدلال کیا تو پہلے انہوں نے کچھ قواعد مرتب کیے. ان قواعد کو اصول فقہ کہتے ہیں. انہوں نے فقہ کو بنانے کے لیے اور فقہ کو مرتب کرنے کے لیے جو قرآن سے استدلال کرنا تھا، احادیث سے استدلال کرنا تھا، اجماع و قیاس سے استدلال کرنا تھا، تو انہوں نے اصول فقہ مرتب کی. اور اس اصول فقہ کا ایک چپٹر ہے بیانات. تو 5 جو بیانات ہیں وہ معروف ہیں. بیان تقریر، پانچ بیانات جو کتابوں میں ملتے ہیں: بیان تقریر، بیان تفسیر، بیان تغییر، بیان تبدیل، بیان ضرورت. تو بیان تفسیر میں بیان کر چکا کہ ایک آیت مبارکہ ہے اقیم الصلاۃ. اب یہ جو آیت ہے، یہ اس آیت کی تشریح ضروری ہے. یعنی یہاں جو ہے اس کی تشریح ہونا ضروری ہے. یہ مجمل ہے، اس میں اجمال ہے، ابہام ہے کہ نماز پڑھو، کیسے پڑھی جائے گی، کتنی پڑھی جائے گی، کس وقت میں پڑھی جائے گی. تو خود قرآن نے ان سوالوں کا، بہت سارے سوالوں کا دیگر جگہوں پہ جواب دیا ہے. تو یوں یہ جو بیانات ہیں، یہ 5 جو بیانات علماء اصول نے مرتب کیے کہ قرآن فہمی کے لیے یہ ان سے مسائل کا استخراج ہوتا ہے، تو ان کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں مسائل کا استدلال کیا گیا، پھر ان کو بیان کر دیا گیا. ہاں بھئی یہ ایک نتیجہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ یوں ہے، ایک نتیجہ قرآن کا یہ مسئلہ یوں ہے. یہی معاملہ حدیث میں کیا گیا کہ یہ حدیث ہے، یہ ناسخ ہے، حکم منسوخ ہو چکا ہے، اب یہ برقرار رہے گا، اب مسئلہ یوں ہے، اب مسئلہ یوں ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ قرآن صحابہ اکرام کے بعد اگر کسی کی عظمت ہے، اگر کسی کی قرآن فہمی ہے، تو وہ مجتہدین کرام ہیں. وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، وہ امام شافعی ہیں، وہ امام مالک ہیں، وہ امام احمد بن حنبل ہیں. یہ حضرات قدسیہ علم کے پہاڑ ہیں. سب سے بڑھ کر، یعنی صحابہ کرام کے بعد کی بات کر رہا ہوں، قرآن کو جاننے والے ہیں، قرآن کا فہم رکھنے والے ہیں، قرآن کے اسرار سے واقف ہیں، قرآن کے معارف سے واقف ہیں، قرآن کے معانی سے واقف ہیں. قرآن سمجھیے کہ ان کے سینوں میں اس کے خزانے امڑ رہے ہیں، چشمے ابل رہے ہیں. تو ان حضرات قدسیہ نے علم فقہ کی تدوین کر کے امت پر احسان فرمایا. اور علم فقہ کی تدوین سے پہلے علم اصول فقہ مدون کیا گیا. اور علم اصول فقہ جو ہے اس کے جو قواعد ہیں، بہت سارے قواعد ہیں، اس میں سے ایک چپٹر ہے بیانات، یعنی
ڈیٹیل آف بیانات، بیان خود ایک لفظ، ایک موضوع ہے یہ نا. تو قرآن پاک کی آیت سے علماء نے استدلال کیا کہ اللہ نے یہاں فرمایا ہے ثم ان علینا بیانہ. اللہ رب العزت قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا سمجھنا ہم پر آسان فرما دے، قرآن کا پڑھنا مقدر فرما دے، توفیق عطا فرمائے ہمیں قرآن کو پڑھتے رہنے کی، کثرت سے تلاوت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارا شافع بنائے، ہماری شفاعت قرآن پاک کرے، قرآن پاک کی ہمیں اللہ رب العزت برکات عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے.